السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم میں سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا جو ذکر ملتا ہے اس میں ایک بڑا لطیف نکتہ ہے جو میں آج آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ شاید آپ نے اس پر کبھی غور نہ کیا ہوگا، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ قرآن کریم میں اللہ عز و جل نے جہاں جہاں سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا ذکر کیا، یہی کہا کہ یوسف اور یوسف کے بھائی یا یوسف کے بھائی، لیکن جب بات آئی یوسف کے بھائیوں کی تو یوسف کے بھائیوں نے ہمیشہ یہ نہیں کہا کہ یوسف ہمارا بھائی یا یوسف کا بھائی ہمارا بھائی، انہوں نے ہمیشہ ایک ڈسٹنس باندھ کے رکھا۔ یوسف علیہ السلام نے بھی اپنے بھائیوں کو بھائی ہی کہا، پر بھائیوں نے اس کو ایکسیپٹ نہ کیا، یہاں تک کہ وہ اس مقام پر زندگی میں پہنچ گئے کہ جہاں انہوں نے پھر اس بات کا اعتراف کیا کہ واقعی ہم غلط تھے، ہم گناہگار تھے اور ہم معافی طلب کرتے ہیں۔ جب سورہ یوسف آپ سٹارٹ کرتے ہیں، جو 12ویں پارے میں 12ویں سورہ مبارکہ ہے، جس میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا جب واقعہ بیان ہوتا ہے تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے واقعے میں بہت نشانیاں ہیں ہمارے لیے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس واقعے میں ایک ایسی بات ہے جس سے سمجھنے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں، جو نہیں سمجھتے ان کے لیے ایسا ہی معاملہ ہے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس قرآن کریم کو ہم نے عربی زبان میں نازل فرمایا، اور اس کے بعد تاکہ تمہیں یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ اس پر پھر کبھی انشاءاللہ بات کریں گے کہ اس کی اپنی تفصیلات کیا ہیں۔ اور پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے اپنے خواب کا اظہار کیا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، تو والد صاحب نے کہا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا ہے، کہ یہ خواب اعلی اخوتی کا، اپنے بھائیوں کو نہ بتانا۔ تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو ان کے والد صاحب نے بھی کیا کہا؟ تمہارے بھائیوں کو نہ بتانا۔ اچھا، اب اس کے بعد آگے ذرا چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ، کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے قصے میں آیات للسائلین، پوچھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو یوسف علیہ السلام کے بھائی ہی کہا۔ اچھا، اب بھائیوں کا معاملہ دیکھتے ہیں۔ آیا نمبر 9 سے بھائی کیا پلاننگ کر رہے ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ اقتلوا یوسفا، یوسف کو قتل کر دو، اس کو قتل کر دو یا کسی ملک میں پھینک آؤ، پھر ابا کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے گی اور اس کے بعد تم اچھی حالت میں ہو جاؤ گے، پھر نیک صالح بن کے رہنا۔ تو ایک بھائی نے کہا کہ نہ لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل نہ کرو، بلکہ ایسا کرو کسی گہرے کنویں میں ڈال دو کہ کوئی نکالنے والا نکال کر کسی اور ملک خود ہی لے جائے گا، ہم کیوں اس میں شریک ہوں اس کو مارنے میں۔ ٹھیک ہے، ابھی تک انہوں نے بھائی نہیں کہا۔ اچھا، پھر والد صاحب کے پاس یہ ساری پلاننگ کر کے آئے اور کہنے لگے یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، مالکا، ایسی کیا وجہ ہے، لا تأمنا علی یوسفا، کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پہ بھروسہ نہیں کرتے، وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، اور ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، ہم تو اس کی نصیحت کرنے والے ہیں۔ ایسا کریں کہ ارسلہ معنا، آپ اسے ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ کب؟ کل کے دن، تاکہ وہ خوب کھائے پیے، وَيَلْعَبْ، اور کھیلے کودے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو والد صاحب نے کہا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے، کہ میں اس بات سے غمناک ہوں کہ تم اسے مجھ سے دور لے جاؤ، میں اسے جدا نہیں کرنا چاہتا اپنے آپ سے، اور مجھے یہ بھی ہے خدشہ کہ کہیں تم کھیل کود میں یوسف سے غافل ہو جاؤ، اسے کوئی بھیڑیا آ کے کھا لے۔ تو کہنے لگے کہ نہیں، اگر اسے بھیڑیا آ کے کھا لے اور ہم 10 بھائی ایک جتھا جماعت ہیں تو پھر ہم تو بڑے نقصان اٹھانے والے ہوئے۔ ابھی تک بھی یوسف علیہ السلام کے لیے بھائی کا لفظ استعمال نہیں کیا، لیکن جب وہاں سے نکلے تو یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا اور واپس آئے اپنے والد صاحب کے پاس، تو اس کے بعد رونے لگے رات کو، اور رات میں تو ویسی آنسو نظر نہیں آتے، اور کہنے لگے یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، ہم گئے اور ہم تو کھیل کود میں مصروف تھے، دوڑ لگانے میں مصروف تھے، تیراکی میں مصروف تھے، اور
جو بھی معاملات تھے اس میں مصروف تھے، اور یوسف علیہ السلام کو سامان کے پاس چھوڑ گئے، اور تو یوسف کو کسی بھیڑیے نے آ کے کھا لیا، اور آپ یقین نہیں کریں گے، ہم آپ سے سچی بات کرتے ہیں، اور اس کے بعد قمیص پر جھوٹا ایک خون بھی لگا لائے۔ بہرحال یوسف علیہ السلام جو ہے وہ مصر پہنچ گئے، اور مصر میں جو معاملے ہوئے وہ ہوئے۔ ہم نے یوسف علیہ السلام کے قصے میں بڑی تفصیل سے اس پر بات کی ہے، گو کہ وہ قصہ ابھی جاری ہے۔ آپ دعا کریں اللہ سبحانہ و تعالی وقت میں برکت دے تاکہ اس واقعے کو تفسیر قرآن کے ساتھ ساتھ ہم پورا کر سکیں۔ بہرحال جب بات آگے چلی اور مصر میں قحط پڑ گیا تو اس وقت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ہے وہ مصر آئے، اور مصر آ کر انہوں نے یوسف علیہ السلام سے غلہ لینا چاہا۔ اچھا، اب اس کے بعد جو ہے میں آپ کو اس واقعے تک لے جاتا ہوں تاکہ وہ بات ہمارے سامنے واضح ہو جائے کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک ایسا اعلیٰ مقام عطا فرمایا کہ خزائن الارض کے زمین کے خزائن کے اوپر امین بنایا۔ اور یہ وہ وقت تھا کہ قرآن کہتا ہے سورہ یوسف کی آیہ نمبر 58 میں اگین وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ، اور یوسف کے بھائی یوسف کے پاس آئے اس قحط سالی کے زمانے میں، فَدَخَلُوا عَلَيْهِ، اور اس کے پاس داخل ہوئے، یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، فَعَرَفَهُمْ، یوسف علیہ السلام تو انہیں پہچان گئے، وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، لیکن وہ یوسف علیہ السلام کو پہچان نہ سکے۔ ایک عرصہ دراز گزر گیا تھا، یوسف علیہ السلام بچے سے جوان سے ایک عمر کو پہنچ چکے تھے، تو وہ کیسے پہچانتے؟ پھر یوسف علیہ السلام مصر میں رہتے تھے تو مصر کے مطابق جو ہے ان کا سارا معاملہ تھا، تو اور یہ لوگ کنعان سے آئے تھے، انہیں خبر کیا کہ مصر میں کون ہے، ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے عزت عطا فرمائی ہے۔ اچھا، اب یوسف علیہ السلام جو ہے انہوں نے ان سے پوچھا کہ بھائی کہ تمہارے پاس کوئی اور بھائی ہے جو تم اسے پیچھے لے کے آ گئے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہاں، ابی اخل لکم من ابیکم، جب پوچھا نا تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہاں ہے، تو کہا ولما جہزہم بجہازہم، جب یوسف علیہ السلام نے ان کے لیے ان کا سامان تیار کر دیا، قال اتونی باخل لکم من ابیکم، تو اگلی دفعہ اپنے اس بھائی کو بھی لے کے آنا جو تمہارے باپ کے پاس ہے، الا ترون انی اوفی الکیل وانا خیر المنزلین، اور تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں ناپ تول میں پورا دیتا ہوں، اور ساتھ ساتھ یہ معاملہ بھی دیکھتے ہو کہ میں مہمانداری بھی خوب کرتا ہوں۔ تو اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے یہ کیا کہ ان کا مال انہی کے سامان میں رکھ دیا اور انہیں پھر روانہ کر دیا، انہیں خبر نہ ہوئی۔ جب وہ گھر پہنچے اور والد صاحب سے کہا کہ ابا جان یہ معاملہ ہو گیا ہے، اور اب وہ بادشاہ چاہتا ہے یا وہ جو بھی اتھارٹی ہے وہ چاہتا ہے کہ نیکسٹ ٹائم ہم سارے بھائی آئیں، اور اس کے بعد جو ہے ہم یہ سارا معاملہ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد والد صاحب نے آف کورس اس کے بارے میں ان سے ایگری تو نہیں کیا، لیکن اب انہوں نے والد صاحب کو کنونس کرنا تھا کہ نیکسٹ ٹائم غلہ نہیں ملتا، تو کہنے لگے یا ابانا ما نبغی، اے ابا ہمیں اور کیا چاہیے، دیکھیں ہذہ بضاعتنا ردت الینا، یہ دیکھیں نا ہمارا مال ہمیں واپس کر دیا گیا ہے، وَنَمِيرُ أَهْلَنَا، اور ابا جان ہم اپنے اہل و عیال کے لیے پھر غلہ لائیں گے۔ اب آپ ان کے اب دنیاوی منفعت شامل ہو گئی نا، اب ان کا فائدہ بھی اس میں موجود تھا کہ غلہ بھی آئے گا، اور اس کے بغیر غلہ ملے گا نہیں، تو آٹومیٹکلی دنیاوی اعتبار سے ان کے پینترا ہی بدل گیا۔ کہنے لگے اپنے باپ کو وَنَمِيرُ أَهْلَنَا، اور ہم اپنے اہل و عیال کے لیے غلہ بھی لائیں گے، وَنَحْفَظُ أَخَانَا، اپنے اس بھائی کی حفاظت بھی کریں گے۔ اب آٹومیٹکلی وہ جسے سائیڈ لائن کرا ہوا تھا، جس کو ایک امتیازی سلوک جس کے ساتھ کرتے تھے، اس کو اب آٹومیٹکلی کہنے لگے ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے۔ یہ دنیاوی منفعت جن لوگوں کے ساتھ لگی رہتی ہے نا، پھر وہ دنیا کرتے رہتے اور دنیا کی منفعت میں رشتوں کو نبھاتے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے رشتوں کو نہیں نبھاتے۔ تو اپنے رشتوں کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے نبھاؤ، یوسف کے بھائیوں کی طرح نہ بنو۔ تو کہنے لگے وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، اور ایک
اونٹ کا سامان ہم اور زیادہ لائیں گے کیونکہ اب ایک اور بندہ ہمارے ساتھ ہوگا، اور یہ غلہ جو ہم لائے ہیں یہ تو بہت تھوڑا ہے، تو اگلی دفعہ لائیں گے تو پھر اور لے کے آئیں گے۔ تو پھر والد صاحب نے ان سے وعدہ لیا، اس کے بعد بتایا کہ دیکھو ابواب متفرقہ، مختلف گیٹ سے داخل ہونا، ایک ساتھ جتے جماعت بن کے داخل نہ ہونا۔ بہرحال وہ وہاں پہ پہنچے، وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ، قرآن کیا کہتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے اس بھائی بنیامین کو اپنے پاس بلا لیا۔ قرآن اخا ہی کہہ رہا ہے، بار بار سارے سگے سوتیلے سب کو اخا کہہ رہا ہے۔ قال انی انا اخوکا، انہوں نے کہا کہ بنیامین میں تیرا وہ بھائی ہوں، یوسف جو بچپن میں جدا ہو گیا تھا۔ تو اس کے بعد فلا تبتئس بما کانوا یعملون، یہ جو سلوک ہمارے ساتھ کرتے رہیں اس پر افسوس نہ کرنا۔ اس کے بعد فلما جہزہم بجہازہم، جب وہ قافلہ نکلا تو یوسف علیہ السلام نے وہ جو ایک پیالہ تھا وہ اسے اپنے بھائی کے رحل اخی، اپنے بھائی کے سامان میں رکھ دیا، اور اس کے بعد جب یہ تھوڑا دور نکلے تو انہیں کسی نے پیچھے سے آواز دی کہ قافلے والوں ٹھہرو، ایک شے چوری ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا ہم یہاں چوری کرنے تو آئے نہیں تھے، ہم تو غلہ خریدنے آئے تھے۔ انہوں نے کہا نہیں ٹھہرو، اب ہمیں تلاشی تو سب کی لینی ہے۔ بہرحال جب انہوں نے تلاشی لی اور بنیامین کے سامان میں سے ایز پلانڈ وہ نکل آئی چیز، تو اب فوراً وہ نحفظ و اخانا یاد ہے آپ کو کہ ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، اب پینترا بدل گیا، کہنے لگے این یسرق، اگر اس نے چوری کی ہے فقط سرق اخ لہ من قبل، تو اس کا ایک بھائی بھی تھا، نام نہ بتایا، اس کا ایک بھائی بھی تھا، یوسف علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے اس نے بھی چوری کی تھی۔ یوسف علیہ السلام نے اس بات کا انہیں جواب نہ دیا، بلکہ اس بات کو اپنے دل میں مخفی رکھا اور ان پہ ظاہر نہ کیا کہ تم لوگ بڑی ظلم کی بات کرتے ہو، بڑی شر کی بات کرتے ہو، ایک جھوٹ باندھتے ہو یوسف علیہ السلام پہ، حالانکہ یوسف علیہ السلام نے کوئی چوری نہیں کی تھی۔ بہرحال یوسف علیہ السلام نے اس وقت انہیں کچھ نہ کہا۔ اب بھائی آپس میں میٹنگ کرنے بیٹھے کہ اب کیا کریں۔ ایک بڑے بھائی نے کہا کہ ابا کو تو ہم نے کہا تھا کہ بھائی کی حفاظت کر کے لائیں گے، میں تو نہیں جاتا، تم لوگ جا کے ابا کو یہ خبر بتاؤ۔ تو اب جب واپس آتے ہیں تو دیکھیں باپ سے کیا کہتے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ یا ابانا، اے ہمارے ابا، ان ابنک سرقا، آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے۔ نسبت ہی بدلتی، وہ نحفظ و خانہ کہتے ہوئے لے کے گئے تھے نا، ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے۔ اب واپس آئے، جب بھائی پھنسا تو کیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک حکمتاً معاملہ کیا تھا، تو باپ کو آگے کہنے لگے کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ العظیم۔ یہی ہے نا، وہ ہمارے والد صاحب کہتے تھے کہ یہ جگ والے بھی عجیب ہیں، یہ رشتہ دار بھی عجیب ہیں، ملیں تو جل اٹھیں، جدا کرو تو دھواں کریں۔ بہرحال تو اس کے بعد جو ہے یہ معاملہ جو ہے وہ ایسی ہی رہا۔ پھر یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اچھا ایک دفعہ اور جاؤ اور کوشش کرو، اور اس کے بعد جب یہ فلما دخلوا علیہ، یوسف علیہ السلام کے پاس جب یہ داخل ہوئے، قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین۔ تو جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس گئے تو کہنے لگے کہ اے عزیز مصر، ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے، اور ہم تھوڑا سا سرمایہ بھی لائے ہیں، آپ ہمیں اس کے عوض پورا غلہ دے دیں اور خیرات کیجئے کہ اللہ خیرات کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اس وقت کہا کہ تمہیں معلوم ہے، قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، کہ تمہیں کچھ خبر بھی ہے، کچھ پتہ بھی ہے، آج ایسے بھولے، ایسے معصوم بنے کھڑے ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا۔ اب بول پڑے، قالوا انک لانت یوسف، اے یوسف، کیا آپ یوسف علیہ السلام ہیں؟ ورنہ خبر کیسے یوسف کی کسی کو، آپ ہی یوسف علیہ السلام ہیں۔ تو کہا کہ ہاں میں ہی یوسف ہوں۔ قال انا یوسف وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پہ بڑا احسان کیا، اور وہ سارا معاملہ پھر بھائیوں نے معافی مانگی۔ تو آپ نے کہا دیکھو، قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین، تو بھائی کہنے لگے اللہ کی قسم، اللہ نے تم کو ہم پر فضیلت بخشی ہے، اور بے شک ہم خطا کار تھے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کیا کہا، آگے بھائی ہے نا، جب وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ ہم غلطی پر تھے، کہا لا تثریب علیکم اليوم، تم نے اپنی غلطی مانی، میں نے تمہیں معاف کر دیا، جو ہو گیا ہو گیا، جو ہوا اب آج کے بعد اس کو کوئی ذکر بھی نہیں کرے گا۔
کوئی اس کا تذکرہ بھی نہیں کرے گا. لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم, اللہ تمہیں معاف کرے, وہو ارحم الراحمین, وہ رحم کرنے والا ہے. اس کے بعد کہنے لگے میری قمیص لے جاؤ, میرے والد صاحب کے چہرے پہ ڈال دو, اور وہ سارا معاملہ ہوا. اب اس کے بعد جب یوسف علیہ السلام کے پاس ان کے ابا داخل ہوئے تو اس کے بعد انہوں نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا, ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا وقال یا ابت ھذا تأویل رؤیای من قبل, وہ جو میں نے بچپن میں خواب دیکھا تھا اس کی تعویل یہ ہے, قد جعلھا ربی حقا, میرے رب نے اسے سچ کر دکھایا. وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن, اور میرے رب نے مجھ پہ کتنا بڑا احسان کیا کہ مجھے جیل سے, قید خانے سے باہر نکالا. وہ سارا, اور اس کے بعد کہ شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں فساد ڈال دیا تھا. ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی, اب بھی بھائی ہی کہہ رہے ہیں. ساری کانورسیشن میں آپ نہیں دیکھیں گے کہ اللہ نے کہیں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو کسی اور طریقے سے مخاطب کیا ہو, یا یوسف علیہ السلام نے خود اپنے بھائیوں کو بھائی نہ کہا ہو, یا یعقوب علیہ السلام نے اس طرح کے معاملات کیے ہوں کہ انہیں بھائی نہ یہ سارا معاملہ بھائیوں کا. یہ بھائی ہی تھے جنہوں نے یوسف علیہ السلام اور بنیامین کو اپنے سے ڈسٹنٹ کیے رکھا, اور یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی کو اپنے سے الگ کر کے باپ سے بھی مخاطب ہوتے رہے. تو یہ معاملہ ہے جس کو میں پچھلے دنوں اسٹڈی کر رہا تھا. میں نے کہا کہ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ نکتہ ہے کہ آپ اپنے رشتوں کو کیسے لے کے چلتے ہیں. آپ کی زبان سے آپ کے دل کا حال بیان ہو ہی جاتا ہے, آپ کتنی کوشش کرو اسے چھپا کے رکھنے کی. اگر دل میں اچھائی ہوگی تو وہ زبان پر افعال میں, اعمال میں سامنے آ جائے گی, اور اگر دل میں بغض ہوگا, حسد ہوگی, جلن ہوگی, عناد ہوگا, تو وہ بھی افعال و اعمال میں یا زبان پر آئی جائے گی. تو اپنے دلوں کے حال کو اچھا کرو, رشتوں کے تقدس کو پامال نہ کرو. یہ اللہ نے تمہیں ان رشتوں میں جوڑا ہے. قطع رحمی سے بچو, صلہ رحمی کو اختیار کرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.